ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال الله تبارك وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ورفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وقال الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ نے انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں عطا کیے اور سوچنے اور بات سمجھنے کے لیے دماغ عطا کیا. یہ جو دماغ اور عقل ہے، بے شمار کام اس کے ذریعے سے ہو جاتے ہیں اور بہت سارے کام اس عقل کے ذریعے نہیں ہو سکتے. بہت ساری چیزیں اس عقل کے ذریعے سے انسان سمجھ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عقل کے باوجود آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا. جو باتیں عقل میں آنے والی ہیں، عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں، ان کے لیے تو عقل کو استعمال کریں گے، لیکن جو باتیں عقل میں آنے والی نہیں ہیں اور وہ نہ عقل سے سمجھی جا سکتی ہیں، ان باتوں کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ خود اس کی وضاحت کر دی. مثلا ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے کہ نہیں. کتنی کوشش کریں اپنی عقل سے پوچھیں گے یہ بتاؤ مرنے کے بعد زندہ ہو سکتے ہیں؟ عقل کہتی ہے ہم کو نہیں معلوم. اگر بہار کا موسم ابھی نہیں آیا، خزان کا موسم آیا، ہم اپنی عقل سے پوچھیں گے کیا آگے خزان کا موسم آ رہا ہے، اس کے بعد پھر بہار کا موسم آئے گا یا نہیں؟ تو عقل کہے گا نہیں معلوم ہے آئے گا یا نہیں آئے گا. اپنی عقل سے ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. بس ٹھیک اسی طرح سے اگر انسان اپنی عقل سے اللہ کو پہچاننا چاہے تو نہیں پہچان سکے گا. کیسے نہیں پہچان سکے گا؟ کہ عقل سے پوچھیں گے یہ دنیا خود بنی ہے یا کسی نے بنائی ہے؟ تو عقل جواب میں کہتی ہے بنائی تو کسی نے ضرور ہوگی، خود کوئی چیز نہیں بنتی. جب چھوٹا سا جھونپڑا خود نہیں بن سکتا، اتنی بڑی کائنات کیسے بنے گی؟ جب چھوٹا سا لمپ خود نہیں بن سکتا، اتنا بڑا سورج کیسے خود بخود بنے گا؟ جب چھوٹا سا پتا خود نہیں بن سکتا، اتنے باغات کیسے بنیں گے؟ جب انسان جب تک اپنے منہ میں چمچے سے پانی کا قطرہ نہیں ڈالے گا تب تک منہ میں قطرہ نہیں پہنچتا، یہ بارش کون خود بخود کیسے برسے گی؟ بنانے والا کوئی ضرور ہے، مگر وہ کون ہے وہ مجھے معلوم نہیں. تو عقل یہاں تک کہے گی کیس نہ کیس چھ بنوم ہوتی بر چھوکو سی تشن بتا.
انسان کی عقل ایک حد تک انسان کا ساتھ دیتی ہے، اس سے آگے نہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ اگر یہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، کہتے انسان پیدا ہوتا ہے، مرد اور عورت کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد پھر مرد کے جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے، وہ عورت کے جسم میں پہنچتی ہے، اس کے بعد آگے کیسے وہاں اندر بنتا ہے وہ ہم کو نہیں معلوم ہے، وہ تو میڈیکل سائنس بتا سکتی ہے، لیکن اس کو بھی پتہ نہیں ہے بنتا کیسے ہے، وہاں کون سی طاقتیں کام کرتی ہیں، وہاں کون سے سورسز کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اندر تیار ہو جاتا ہے، وہ میٹیریل کہاں سے پہنچتا ہے کہ وہیں میٹیریل سارا تیار ہوتا ہے۔ یہ سارا انسان کہے گا تھا میں یہ تو جانتا ہوں کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اندر وہاں مستری بیٹھے ہیں، فیکٹری لگی ہے، کارخانہ لگا ہے، سپیئر پارٹ کہاں سے آئیں گے وہاں، یہ سب میں نہیں بتا سکتی۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ انڈے کو مرغی کے نیچے رکھیں گے چوزا بن جائے گا، لیکن چوزا بنتا کیسے ہے اندر، مرغی کے باہر کے ہوا دینے سے اندر چوزا کیسے تیار ہوتا ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ ہاں 21 دن کے بعد انڈا ٹوٹے گا، اس کے اندر سے چوزا نکل آتا ہے، اتنا ہم جانتے ہیں۔ گائے کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کا دودھ ابھی نہیں نکلا، لیکن جو ہی بچہ پیدا ہو گیا اب اس کے تھن سے دودھ آنا شروع ہوا، یہ اندر فیکٹری کون سی لگ گئی، اور اس فیکٹری نے آج ہی کام کرنا کیسے شروع کیا، انسان اپنی عقل سے نہیں پہچان سکتا۔ ہاں دودھ نکلتا ہوا دیکھے گا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اس دنیا میں اگر انسان یہ سمجھنا چاہے یہ دنیا خود بنی ہے یا اس کو کسی نے بنایا ہے، یہ بنانے والا کون ہے، انسان اپنی عقل سے یہاں تک تو سمجھ جائے گا کہ کانت کانچو یمی بنو مچھو، کوئی نہ کوئی ہے جس نے اس کو بنایا ہے، کیوں خود کوئی چیز نہیں بنتی، خود کوئی چیز تیار نہیں ہوتی، خود جب ہمارے گملہ نہیں کھڑا ہوتا تو اتنا درخت کیسے بنے گا، خود جب چھوٹا سا چراغ نہیں جلتا جب تک کوئی جلانے والا نہیں ہوگا تو سورج کا چراغ جلانے والا کوئی نہ کوئی ہے، عقل کہتی ہے یہ، لیکن اس کے بعد وہ ہے کون، وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، ان کی میٹنگ ہوئی ہے کہیں یا کوئی پوری ٹیم ہے جس نے یہ کائنات مل کر کے بنائی، اچھا عقل قسم بے بس کہ عقل کہتے ہیں بہک نہ بنی تھی۔ اس کائنات کو بنانے والا، ان انسانوں کو بنانے والا، کائنات چلانے والا، زمین کا نظام چلانے والا، آسمان سے بارش اتارنے والا، دن لانے والا، رات لانے والا، سورج نکالنے والا، چاند پیدا کرنے والا، ستارے پیدا کرنے والا، سورج کے ذریعے سے زمین پر ہیٹ لانے والا، یہ کون ہے یہ ایک ہے کہ ایک سے زیادہ ہے، انسان کی عقل فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ سمجھانے کے لیے اپنے ہاتھ سے ہی خود ہی اقتدام فرمایا، کیا ایک تو قرآن بھیجا اور ایک اللہ کے نبی کو بھیجا۔ اگر اللہ تعالیٰ شانہ قرآن نہیں بھیجتا تو ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے تھے، اور اگر اللہ اپنے نبی کو نہیں بھیجتا تو ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے تھے کہ اللہ ہیں کیا، یہ ایک ہے کہ پوری ٹیم ہے، نہیں پہچان سکتے۔ اگر ہم سادہ مثال میں اس بات کو سمجھنا چاہیں، ایک انسان جنگل میں پہنچا، جو وہ کتھا جنگل اسمت، اور وہاں جا کے اس نے دیکھا جھونپڑا ہے، ایک ہٹ بنا ہوا ہے، کیا سا عشاء پانے بنو مت، کیا اس کے بنو مت، تو بنے پانے کہتے بھائی خود تو بنا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ہے جس نے یہ بنایا ہے، وہ کون ہے، وہ میں نہیں بتا سکتا وہ کون ہے۔ وہ عقل نے یہاں تک تو کہا کانت کان چھو یم یہ بنو مت چھو، یہ کار اوس مت چھو، کپیر آ، یہ انسان کیا تھا، یہ ایمان والا تھا، ایمان سے محروم تھا، کون انسان تھا وہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی تھا جس نے یہ بنایا ہے، اور اگر کوئی نہ ہوتا تو بھی یہ ہٹ تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اس کائنات کا ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، کائنات کا ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ ہم نے سڑک پر دیکھا گوبر پڑا ہوا ہے، ہر انسان سمجھ جائے گا کوئی جانور یہاں سے گزرا ہے۔ ہم نے سڑک پر دیکھا خدا نخواستہ خون گرا ہے، ہر انسان سمجھ جائے گا یا تو کوئی انسان زخمی ہوا ہے یا کوئی جانور زخمی ہوا، خون بتاتا ہے۔ ہم نے دیکھا دھواں نکل رہا ہے، دھواں ہر انسان سمجھ جائے گا کہاں جائے چنار، دھواں بتا دیتا ہے کہیں آگ لگی ہے۔ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، ہر انسان سمجھ جائے گا کوئی غم کی بات ہو گئی۔ غرض یہ کہ چیزوں کی علامتوں سے ہم سمجھ جاتے ہیں چیزوں کی۔ بس ٹھیک اسی طرح سے یہ کائنات چل رہی ہے، اس کائنات کے چلتے ہوئے ہر انسان کی عقل کہے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے اس کو بنایا، خود نہیں بن سکتی، خود تو پتا بھی یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا۔ سامنے پانی رکھا ہوا، جب تک ہم اس کا منہ میں نہیں پہنچائیں گے پانی خود بخود منہ میں نہیں پہنچتا ہے۔ تو ساری کائنات یہاں تک تو عقل نے بھی کہا، اس کے بعد پھر
اب اپنی عقل سے پوچھیں گے وہ بتاؤ یہ ہے کیسا وہ جس نے یہ بنایا، تو عقل جواب میں کہتی ہے ہم نہیں بتا سکتے وہ کیسا ہے، یہ تو اسی سے پوچھو آپ کیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ خود میں اپنا تعارف خود کراؤں گا میں کیا ہوں، اس اپنا تعارف کرانے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا۔ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہیں بنایا، میں تمہارا رب ہوں۔ اب وہ بتاتا ہوں تمہاری ماں کے پیٹ میں نے تمہیں بنایا، تمہارے ماں کے پیٹ میں نے تمہاری شکل بنائی، تم کو مرد بنایا یا عورت بنایا یہ فیصلہ میں نے کیا ہے، تم کو لال رنگ کا بنایا کہ کالے رنگ کا بنایا کہ سفید رنگ کا بنایا، بہت زیادہ خوبصورت بنایا یا کم خوبصورت بنایا یہ فیصلہ میں نے کیا۔ اور دنیا میں تمام انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں، ہر ایک کی شکل الگ الگ ہے، اور سارے انسانوں کی شکل ایک جیسی، یہ بھی فیصلہ میرا ہی ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں کی شکل بالکل ایک ہی جیسی ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں کی شکلیں بالکل الگ الگ ہیں، کوئی کس سے نہیں ملتا ہے۔ یہ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ دنیا کے تمام انسان 2 ٹانگیں، 2 ہاتھ، 10 انگلیاں، 2 آنکھیں، 2 کان، منہ کے اندر 32 دانت، بیچ میں زبان سے بولنا، کھانے کا سسٹم، یہ سب سیم ہے۔ دنیا کے تمام انسانوں کا سسٹم ایسا ہی ہے۔ تو گیا دنیا کے تمام انسان ایک ہی جیسے، مگر اس کے بعد پھر ہر انسان کی ہر چیز بالکل الگ ہے۔ کسی انسان کا ہاتھ دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملے گا، کسی انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان کے ساتھ فنگر نہیں ملتے ہیں۔ ہر انسان کی آنکھ بالکل الگ الگ ہے، ہر انسان کی شیپ بالکل الگ الگ ہے، ہر انسان کے ہاتھوں کی لکیریں الگ الگ ہیں، ہر انسان کی آواز الگ الگ ہے۔ آواز کہیں کہیں تو مل جاتی ہے مگر رہے گی سب کی الگ الگ، بلکہ ہر انسان کے چلنے کا انداز الگ ہے۔ ہر انسان، سارے انسان اگر اپنے ہاتھ ایک ہی جگہ جمع رکھیں گے، تمام انسانوں کے ہاتھوں کی چھوٹی باریک لکیروں سے پتہ چلے گا یہ الگ الگ ہاتھ ہیں۔ یہ کون ہے کہ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمام انسانوں کو ایک ہی جیسا بنایا، اور پھر تمام انسانوں کی شکلیں الگ الگ بنائی، ہر ایک کو فرق رکھا ہے۔ چنانچہ اب یہ جو بناتے ہیں کارڈ وارڈ آج کل، اور اس کے بعد پھر انسانوں کا آنکھوں کا فوٹو لیتے ہیں۔ آنکھوں کا فوٹو لینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں یمس انسان سن جس چاہیے نے بیک دنیا میں پورے ورلڈس میں چاہیے سچ، تو وہ پیدا کرنے والا کتنے نقشوں والا ہے کہ ہر ایک کو وہ الگ الگ آنکھ دے رہا ہے، ہر ایک کو وہ الگ الگ شیپ دے رہا ہے، ہر ایک کی آنکھوں ہاتھوں کی انگلیاں اس نے الگ الگ بنائی ہیں۔ یہ کیسا ہے وہ اللہ کی ذات؟ وہی اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس رب سے دور کون لے جاتا ہے جس رب نے ماں کے پیٹ میں تیری شکل بنائی، اور جیسا تجھے بننا چاہیے تھا ویسا تجھے بنایا، جیسی تجھے آنکھ ہونی چاہیے ویسی تجھے آنکھ دے دی۔ تجھ کو نہیں معلوم تھا دنیا میں مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ اور آنکھ کے اندر لائٹ چاہیے، میں نے آنکھ بھی دے دی اور آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت بھی دے دی۔ تجھ کو نہیں معلوم تھا دنیا میں مجھے بات کرنی ہے، مجھے زبان چاہیے، اور زبان کے اندر بولنے کی طاقت، اور بولنے کی طاقت سے پہلے زبان سیکھنے کی طاقت، یہ سارا میں نے تمہیں دیا کہ بولنے کی طاقت بھی دی، زبان سیکھنے کی طاقت بھی دی، اس کے بعد پھر لینگویجیں تم سیکھتے ہو، پھر بولتے ہو، اور جب انسان بولتا ہے تو انسان کی آواز دوسرے تک تب پہنچتی ہے جب باہر آواز پہنچنے کا اللہ نے سسٹم بنایا، اور وہ بہت بڑا سسٹم ہے۔ اس لیے دنیا میں صرف اس دنیا میں رہ کر انسان کی آواز دوسرے تک پہنچتی ہے۔ جب اس فضا سے باہر نکل جائیں گے تو باہر جا کر کے انسان اگر بولے گا دوسرا انسان نہیں سنتا ہے۔ یا جائے ہوا چھن تا جائے اگر انسان کات کرے بیاکھ چھن ہیکان بوزت، کیا چھن ہیکان بوزت؟ تچ ہوا ضروری، ہوا کے ذریعے سے دوسرے آواز پہنچتی ہے۔ وہاں جب انسان بولتا ہے تو دوسرے کو نظر آتا ہے اس کا ہمیشہ ہونٹ ہلا مگر آواز نہیں پہنچتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے آواز دوسرے تک پہنچانے کا سارا سسٹم بھی بنایا۔ تو ادھر سے زبان میں بولنے کی طاقت رکھی، سیکھنے کی طاقت رکھی، آواز پیدا کر دی، وہ آواز دوسرے تک پہنچائی، ادھر سے کان کے اندر کیچ کرنے کی طاقت رکھی، یہ سارا سسٹم اسی اللہ نے بنایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس بہتر سے بہتر شکل میں نے چاہا تمہیں بنایا۔ انسان کے جسم میں اللہ نے اپنی علامت، اپنی قدرت، اپنی حکمت کی ہزاروں علامتیں رکھی ہیں، ہزاروں۔ ہم جتنے کھانے کھاتے ہیں ان کھانوں میں مزے تبھی ہیں جو زبان پر ٹیسٹ اللہ نے رکھا ہے۔ اگر زبان پر ٹیسٹ نہ ہوتا تو دنیا میں کسی کھانے میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے، ٹھیک؟ اور اس زبان کے اندر ٹیسٹ ریکارڈ کرنے کی طاقت اللہ نے رکھی، ہزاروں ٹیسٹ اس زبان پر ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ ہم اس زبان میں آج کوئی نئی چیز کھائیں گے، جو ہی نئی چیز کھائیں گے زبان نے اس کو ٹیسٹ محسوس کیا تو بنے یہ چیز میں کیوں تھی آج تک اتھ بدلے مزہ، یہ چیز میں کھوم تھی اتھ بدلے مزہ، یہ گو وہی ریکارڈ۔ آئندہ سال کے بعد جب ایسی یہ چیز پھر کھائیں گے زبان یاد دلائے گا ام برونٹ تھی میں کھومت کتہ یہ چیز
یہ سیم ٹو تھی مسجد. یہ ریکارڈ اللہ نے یہ زبان پر رکھا ہے. اگر اللہ نے زبان پر مزہ نہیں رکھا ہوتا کسی غذا کا کوئی مزہ ہی نہیں آتا. پھر تو جیسے ہاتھ سے ہم نے غذا اٹھائی ہاتھ کو پتہ نہیں چلا اشا مزدار کی بے مز اتھے کن اگر اوسس من خدا ٹیسٹ ایسے نہ تھومت اگر اللہ نے زبان کے اندر ٹیسٹ نہیں رکھا ہوتا تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کھا رہا ہوں. اللہ نے زبان پہ ٹیسٹ رکھا. اس کے بعد پھر جب اندر آگے غذا چلی جاتی ہے تو اللہ نے ڈائجسٹو سسٹم بنایا, اور وہ جو ڈائجسٹو سسٹم بنایا اتنا بڑا سسٹم بنایا کہ ادھر سے غذاؤں کے اندر رکھا وٹامن, اور ایک نہیں قسم کی وٹامنز, اس میں کیلشیم بھی رکھا, اس میں پروٹین بھی رکھا, اس میں باقی چیزیں بھی رکھی. اس کا پھر باڈی کے اندر سسٹم بنایا کہ وہ غذاؤں کے اندر سے وہ سارے وٹامنز نکالتی ہے, اور جسم کے جس حصے کو جو وٹامن چاہیے انسان اس حصے کو وہ باڈی وہ وٹامن پہنچا دیتی ہے. جو ہڈیوں کو چاہیے وہ ہڈیوں کو پہنچ جائے گا. تب انہیں اڑج کا کمزور امی سے تو فلانی چیز پچ فلانی چیز امی سے اڑج مجبور. یہ اندر جو ڈائجسٹو سسٹم اللہ نے بنایا, آنکھیں کمزور ہو گئی فلانا چیز کھاؤ اس کی وجہ سے آنکھوں میں لائٹ مضبوط ہو جائے گی. ٹھیک, خون کم ہو گیا فلانی چیز کھاؤ خون زیادہ ہو جائے گا. دماغ کمزور ہو گیا فلانی چیز کھاؤ دماغ مضبوط ہو جائے گا. ہارٹ کمزور ہو گیا فلانی چیز کھاؤ ہم فلانی چیز مضبوط ہو جائے گی. یہ گویا ڈائجسٹو سسٹم اللہ نے بنایا ایسا کہ جو ہی غذا یہاں سے پہنچے گی ٹھیک اسی پارٹ کو پہنچ جائے گی. یہ اللہ نے بنایا سسٹم. غرض یہ کہ اللہ نے انسان کے اندر کے حالات بتا کر کے بتایا دیکھو میں ہی ہوں تمہارا خدا جس نے یہ سارا بنایا تمہارے لیے. ان تمام چیزوں کو سن کر سمجھ کر جان کر انسان بے اختیار کہے گا یقیناً وہ اللہ اللہ ہے, یقیناً وہ میرا خالق ہے جس نے یہ ساری چیزیں مجھے دی ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے دنیا میں دیکھنا ہے اور دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے. اللہ نے انسان کے مانگے بغیر آنکھ دی اور آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت بھی دی. پھر اس آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے کور بھی لگایا. اس لیے رات لیر انسان شنگان چک آنکھ سے بند. اگر اللہ نے یہ کور نہیں لگایا ہوتا تو رات کو جب انسان سوتا تو اولاً تو سو ہی نہیں سکتا تھا, اور جب سو کر اٹھتا صبح تو پہلے آنکھ کو صاف کرنا پڑتا کیونکہ اس میں رات میں گرد و غبار جمع ہو جاتا. یہ گرد و غبار جو جمع ہو جاتا تو آنکھ کے لائٹ متاثر ہو جاتی, چند دنوں میں انسان نابینا ہو جاتا. تو اللہ نے آنکھ کے لیے شٹر بنایا اور وہ شٹر خود بخود بند ہو جاتا ہے اور انسان نیند بھی کرتا ہے, آنکھ کی حفاظت بھی ہو رہی ہے. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا کیا تم آرام بھی کرو, تمہارے جسم کی کمزوریاں بھی دور ہو جائیں گی, تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی, اور ساتھ میں تم کو تھوڑا سا ہوش بھی باقی رکھیں گے. ہوش بھی باقی رکھیں گے اس لیے آدمی جاگ بھی جاتا ہے. اگر زیادہ سردی لگ گئی بیدار ہو جائے گا, پیشاب کی ضرورت پیش آ گئی آنکھ کھل جائے گی, کسی نے کاٹا مچھر نے کاٹا آنکھ کھل جائے گی. گویا اللہ تعالیٰ شانو آرام بھی کروا رہے ہیں بے ہوش کر کے, اور ساتھ میں ہوش بھی رکھتے ہیں تاکہ انسان جاگ بھی جائے. راتوں پیاس لگ گئی انسان اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد پھر پانی پیتا ہے, پھر فوراً سو جاتا ہے. فوراً سو جاتا ہے اس کا مطلب یہ پانی اندر چلا گیا, اور انسان جب لیٹ جاتا ہے تو یہ پانی واپس نہیں آتا. یہ جو بات چیت ہو رہی ہے, یہ جو گفتگو چل رہی ہے, قرآن کہتا ہے اس طرح سے سوچا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خدا کی قدرتوں پر غور کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ نے کیا کیا بنایا تمہارے جسموں کے اندر اور باہر, اس پر غور کرتے ہیں, اس پر سوچتے ہیں, اور سوچتے سوچتے کہتے ہیں کتنا بڑا ہے وہ اللہ, کیسی اس کی قدرتیں ہیں اور کیا کیا اس نے ہم کو عطا کیا ہے. دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے کہ باہر ہزاروں چیزیں ہونی چاہیے, ہزاروں چیزیں. موسم سوٹیبل ہونا چاہیے, وہ موسم ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اس میں بارش بھی خاص مقدار کی چاہیے, ہیٹ بھی خاص مقدار کی چاہیے, ٹھنڈک بھی خاص مقدار کی چاہیے. اگر صرف گرمیاں ہی گرمیاں ہوں تو بھی زندگی گزارنا مشکل, صرف سردیاں ہی سردیاں ہوں تب بھی زندگی گزارنا مشکل, اور اگر بہت زیادہ گرمی ہو جائے تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکے گا. اس کو بیلنس میں رکھنا یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. پھر دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہوا چاہیے, اور یہ ہوا ہی نہیں ہے. پہلے زمانے میں کہتے تھا ہوا سے انسان زندہ ہے, آج تو سائنس کا زمانہ ہے, سب لوگ کہتے ہیں ہوا سے زندہ نہیں آکسیجن سے زندہ ہے. اس آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو بیلنس میں کون رکھتا ہے؟ دنیا میں انسان نہیں کر سکتا, یہ اللہ نے کیا. تو اتنا ہی آکسیجن دنیا میں رکھیں گے جس سے انسانوں کی ضرورت پوری ہو جائے, اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ اس سے زیادہ آکسیجن ہو جائے گا تو درخت ختم ہو جائیں گے, پلانٹس ختم ہو جائیں گے, اور اگر کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جائے گا آکسیجن کم ہو جائے گا تو انسان مر جائیں گے. تو اس لیے اس کو بیلنس رکھتے ہیں, اور وہ بیلنس کون کرتا؟ باریک بیلنسڈ سسٹم ہے اللہ کا, کہ اس کو اگر جب گہرائی کے ساتھ انسان پڑھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت, اور کروڑوں سال سے اللہ نے یہی نظام چلایا.
دنیا میں زندہ رہنے کے لیے انسان کو پانی چاہیے. اب یہ پانی اللہ تعالیٰ شانو آسمانوں سے اتارتے ہیں، اور اتارتے ہیں بالکل فریش پانی. اس سے زیادہ صاف پانی کوئی نہیں. دنیا میں سب سے صاف پانی کون سا ہے؟ کہ بارش کا پانی. تو یہ بارش کا پانی جب ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو گندا ہو جاتا ہے، تو اللہ صاف شفاف پانی آسمان سے اتارتا ہے. یہ صاف شفاف پانی اتارنے میں بھی اللہ نے عجیب حکمتوں کا نظام رکھا. حکمتوں کا نظام کیا رکھا؟ کہ بارش میں اتاروں گا مگر اترے گی قطرہ قطرہ کر کے، تاکہ نیچے لوگ تباہ نہ ہو جائیں، تاکہ لوگ نیچے درخت ختم نہ ہو جائیں، تاکہ زمین برباد نہ ہو جائے. قطرہ قطرہ کر کے اترے گے. اگر نالے کی شکل میں پانی سے اوپر رہتا تو نیچے جو بھی آتا وہ ختم ہو جاتا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر 1 کلومیٹر اوپر سے ایک موٹا والا قطرہ گرے گا، تو جب وہ قطرہ وہاں سے زمین پر پہنچے گا تو زمین پر پہنچتے پہنچتے اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی جتنی گولی کی رفتار ہوتی ہے. اتنی گولی کی رفتار ہوتی ہے اتنی تیز رفتار ہو جائے گی قطرے کی. اس لیے وہ قطرہ باریک ہوتا ہے، اور عام طور پر بارش جو ہے وہ ٹیڑھی آتی ہے، وہ سیدھے نہیں آتی. اس میں بھی اللہ تعالیٰ شاہ نے نظام یہ رکھا کیا کہ یہ بارش گرنی چاہیے، اس میں انسانوں کا بھی نقصان نہ ہو، جانوروں کا بھی نقصان نہ ہو. اور کبھی کبھی تیز بارش ہوتی ہے تو انسان مر جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں، مگر اللہ اس کو کنٹرول پہ رکھتے ہیں. پھر یہ بارش جب اترتی ہے تو فوراً زمین میں پانی جذب ہو جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہی بارش اتارتا ہوں، میں ہی زمین کے اندر اس کو ریزرو کر دیتا ہوں. اور ریزرو کرنے میں اس پانی کو میں زیادہ نیچے نہیں لے جاتا، کیونکہ زیادہ نیچے لے جاؤں گا تم اس کو چڑھا نہیں سکو گے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اگر میں پانی کو اور زیادہ نیچے لے جاؤں گا تو تم واپس چڑھاؤ گے کیسے؟ پھر یہی ایک پانی جو ہے وہ سارے تمہارے کام کرتا ہے. تمہاری پیاس بھی بجھا دیتا ہے، تمہارے جسم کو صاف بھی کر دیتا ہے، تمہارے جانوروں کی پیاس بجھاتا ہے، تمہارے زمینوں کا سیراب بھی کرتا ہے، تم کو ٹھنڈک بھی پہنچاتا ہے. وہ پانی ایک ہی ہے. پھر ایک ہی پانی سے قسم قسم کی سبزیاں بھی اگ رہی ہیں، ایک ہی پانی سے قسم قسم کے پھل بھی اگ رہے ہیں، اور ایک ہی پانی سے قسم قسم کے اناج بھی اگتے ہیں. اور یہ سارے اناج و سارا نظام نے اس زمین کے اندر رکھا. تو اللہ تعالیٰ زمین کے حالات سناتے ہیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. کہ میں ہی ہوں تمہارا رب جس نے تمہارے پاؤں کے نیچے یہ زمین بچھائی. اس زمین کے اندر سے میں سارے سرمایہ تمہارے لیے نکالتا ہوں. اسی زمین سے تمام اناج نکلتے ہیں، اسی زمین سے تمام پھل نکلتے ہیں، اسی زمین سے تمام سبزیاں نکلتی ہیں، اسی زمین سے گھاس نکلتی ہے. وہ گھاس تمہارے جانور کھاتے ہیں، جانوروں سے تمہیں دودھ ملتا ہے، گوشت ملتا ہے، اون ملتی ہے. اسی زمین سے میں تمہارے لیے کپاس، اسی زمین سے پیدا ہوتی ہے، کپاس سے کپڑے بنتے ہیں. کپاس زمین سے پیدا ہوتی ہے، اس میں کاٹن بنتا ہے. کاٹن سے دنیا میں کتنی چیزیں بنتی ہیں، سارے کاٹن کی چیزیں اسی زمین سے نکل رہی. کھانڈ اسی زمین سے نکل رہا ہے، نمک بھی کارخانے اسی زمین میں ہیں. درخت اسی زمین سے نکلتے ہیں، درخت سے لکڑی بنی، لکڑی سے مکان بنے. پتھروں کی کتنی قسمیں اس زمین سے نکلتی ہیں، خزانے سارے پتھروں کے ہیں. یہ ماربل کی دنیا چل رہی ہے آج. ماربلوں کی دکان پہ جا کر کے ہم تو ماربل تو خریدتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر کے وہاں یہ بھی دیکھا کریں کہ کتنی قدرتوں والا ہے اللہ، کتنے رنگ بنائے اس ماربل کے، اور آج تک شمار میں نہیں آ سکے کہ ماربل کی کتنی قسمیں ہیں. اور اس پہ کیا کتنا مضبوط ماربل، کہ لوہے جیسا طاقتور، کتنا کمزور، پھر کلر کتنے، پھر اس میں پھول بوٹے کے بنے ہوئے کتنی قسموں کے ہیں. اور اللہ جل شانہ اس زمین کے اندر وہ خزانہ رکھا. کروڑوں انسانوں کا روزی اسی ماربل سے چل رہی ہے. درخت زمین سے پیدا ہوتے ہیں، کتنی قسم کے درخت ہیں، لکڑیاں کتنی قسم کی ہیں، اور اللہ کی قدرت. کہ میں نے یہ زمین بچھائی، اسی زمین میں تمہارے لیے میں سارے خزانے نکال رہا ہوں. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. کہتا ہے یہ تمہاری زمین جو تمہاری پاؤں کے نیچے ہے، ہر سال تمہیں بتا رہی ہے کہ میں نکال کے دے رہی ہوں سب کچھ. وند سب کچھ ختم، کچھ بھی نہیں ہے. اور جو ہی ردکول آ گیا، اسی زمین سے ساری چیزیں نکلنے لگتی ہیں، اور ہم روکنا بھی چاہیں رک نہیں سکتے. کہتا ہے جب اس زمین سے تم ہر سال نئی چیزیں اگتا ہوا دیکھتے ہو، بس اس سے تم سمجھو اسی طرح سے قیامت کے دن میں تم کو زمین سے اگاؤں گا، اسی طرح سے میں تم کو زمین سے پیدا کروں گا. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنا تعارف خود کرایا. اس وجہ سے کرا کہ ہم اپنی عقل سے اللہ کا اگلا تعارف نہیں کرا سکتے. تو اللہ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا میں بہت طاقتور ہوں، میری طاقت کی کوئی انتہا نہیں. میں بہت رحم والا ہوں، میری رحم کی بھی کوئی انتہا نہیں. میں بہت تدبیروں والا ہے، میری تدبیروں کی بھی کوئی انتہا نہیں. جس کام کو میں جیسے چاہوں گا وہ کروں گا. تو اللہ اپنی قدرت کو بھی دکھاتے ہیں،
اپنی رحمت کو بھی دکھاتے ہیں، اپنی طاقت کو بھی دکھاتے ہیں، اپنی تدبیروں کو بھی دکھاتے ہیں، اور قرآن کریم میں تدبیریں بتائیں کہ دیکھو اللہ جب چاہتا ہے کسی چیز کو کرنے کے لیے تو کیسے کر دیتا ہے۔ اور تم چاہو گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگ آگ میں ڈال کر کے مارنا چاہتے تھے، اور کون لوگ تھے؟ ساری حکومت، سارا سماج، ساری سوسائٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، آگ بھی جلائی گئی ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا میں اس آگ میں جلنے نہیں دوں گا، اب تمام طاقت لگی ہوئی ہے کہ آگ میں جل جائے، اور اللہ کہا میں دیکھتا ہوں کیسے جلاؤ گے تم۔ ابراہیم کو آگ میں پھینکا بھی گیا تو ابراہیم کہاں جلتے ہوئے، تو آگ بھی باقی نہیں رہی۔ اللہ نے اپنے کو دکھا کہ میری طاقت یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ تقریباً ہر پارے میں کرتے ہیں، اور اس کی وجہیں بھی ہیں۔ تو ایک تذکرہ یہ بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اس وقت کے بادشاہ کو بتایا گیا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس لڑکی کی وجہ سے تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر جب ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے تو اسے بچاؤ کی ایک شکل ہے، آج کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو ذبح کر دو۔ یوکن یستنی لڑکے زئی سسینوں سے مارت، تو آرڈر نکل گیا، اور روزانہ بچے مارے جا رہے ہیں۔ جہاں لڑکا پیدا ہوا سنک مارت، لڑکی پیدا ہوئی ستائق زندہ، لڑکا پیدا ہوا اس کو قتل کر دے۔ یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم، وہ قتل کرتے رہتے تھے ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے ان کی بیٹیوں کو۔ قرآن میں 3-4 جگہ بیان کیا چلتا کیوں صاحب؟ تاکہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے۔ اللہ کا نظام ہے مجھے لانا ہے موسیٰ۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب روٹین کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونا ہے، پولیس والے آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی، میں نے اس بچہ سے کیا بنی۔ ٹھیک، اللہ نے اس کے ذہن میں ڈالا، یا اللہ نے اس کو وحی کی، دو میں سے ایک بھی ہوا، کیا یہ بچ تراؤن سے تو آبس میں سنو، پولیس والے نہیں ماریں گے پانی میں تو ڈوب جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو صندوق میں بھرا، اور صندوق میں بھرنے کے بعد وہ صندوق پانی میں ڈال دیا۔ ٹھیک، صندوق کا دروازہ اگر بند کریں گے تو سانس بند ہو جائے گا، اس کی وجہ سے بچہ مر جائے گا، اور دروازہ اگر کھلا رکھیں گے تو خطرہ ہے کہ پانی اندر نہ چلا جائے۔ کیسے اس نے صندوق کا تیار کیا ہوگا؟ بہرحال تو ڈال دیا سمندر میں۔ موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتا بچہ ایک صندوق کے اندر ہے، اور پانی میں چلتا رہا، صندوق چلتا رہا، یہاں تک کہ وہاں پہنچا جہاں فرعون تھا، جس سے بچانا ہے اسی کے بعد پہنچ گیا۔ ٹھیک، فرعون نے صندوق نکلوایا پانی سے، اور جب نکلوایا تو اس کے اندر سے بچہ نکلا۔ تو یہ تو کامن سینس ہے کہ صاحب یہ بچہ کسی عورت کا پیدا ہوا ہے، بچاؤ نہ خرچ تم آبس میں، وہ تو یہی سمجھے گی۔ فرعون نے بھی یہ سمجھا کہ کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو بچانے کے لیے اس نے پانی میں ڈال دیا ہے، سنون سے تمہاری۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اچانک اسی وقت فرعون کے بیوی کے دل میں بچے کی محبت ایسی پیدا کر دی کہ فرعون کی بیوی کہتا ہے کیا ساتھ گستان مگر بدے میں نے اطلاق دے، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا اس بچے کو، کیونکہ یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ قرۃ عینی لی ولک، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پر وحی کی کہ باہر تو بچے قتل ہو رہے ہیں، تم آرام سے بچے کو دودھ پلاؤ، گھبراؤ مت، اور جب تجھے ڈر لگے گا تم یہ مارنا خطر، تو تمہیں ڈر لگے گا اس کو مارنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت بچے کو پانی میں ڈال دینا۔ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب تجھے ڈر لگے کہ اس کو مار دیں گے تو پانی میں ڈال دینا۔ چنانچہ ماں نے پانی میں ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر کے جب فرعون نے اور اس کی بیوی نے بچہ نکال لیا، بیوی نے کہا قرۃ عینی لی ولک، یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے بعد پھر فرعون نے کہا نہیں نہیں، یہ تو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ وہی بچہ ہوگا جس کی وجہ سے میری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا کوڑ دریا ہو ماسا۔ بہرحال تو بیوی نے مارنے نہیں دیا۔ اب جب بیوی نے مارنے نہیں دیا، بچہ بادشاہ کے محل میں، جس محل سے بچوں کے قتل کے آرڈر نکل رہے ہیں اسی محل میں بچے کو پہنچایا، پہنچ گیا بچہ۔ اب لاؤ جی کسی عورت کو جو اس کو دودھ پلائے، تو وہاں بہت عورتیں ایسی ہیں جن کے بچے نہیں ہیں کیونکہ بچے مار دیے تھے، اور ان کی چھاتیوں میں دودھ ہے، عورتوں کو لا رہے ہیں، وہ بچہ دودھ ہی نہیں پیتا ہے۔ جب دودھ ہی نہیں پیتا وہ پریشان ہو گئے، یہ کہاں سا انتون یہ سمجھ دودھ دے یم سنی باپ رہتے ہیں کہاں۔ ٹھیک، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا سدت نظر یہ صندوق کوت ہوا تو بچ کود گو۔ ماں نے بیٹی نے آ کر کہا وہ تو پہنچ گیا فرعون کے محل میں۔ تو ماں کہتی ہے اچھا یم جائے پر قتل آرڈر تھی جائے، وہ جہاں سے مارنے کے آرڈر نکل رہے ہیں وہی میرا بچہ پہنچ گیا، اس کا مطلب اب تو بچنے کا چانسز ہے ہی نہیں، بچنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، دوسرے دن کہا ذرا نظر دے دو کیا کیا بچے کا، مار دیا یا زندہ۔
بیٹی کہتی ہے جناب اندر مجھے کون جانے دے گا بادشاہ کے محل میں؟ کہا کوشش کرو۔ بہرحال وہ بیٹی گئی، وہاں دیکھتی ہے ایک ایک دودھ پلانے والی عورت کو لایا جا رہا ہے، بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا ہے، پھر عورتیں آ رہی ہیں نکل رہی ہیں، انہی میں سے وہ بچی بھی اندر چلی گئی، وہاں دیکھا بچہ ٹھیک ہے مگر سنوں دودھی چواں کیسوں۔ اس بیٹی نے ہمت کر کے کہا میں آپ کو بتاؤں گی ایک عورت ایسی ہے شاید ہو سکتا ہے اس کا دودھ یہ پیے گا۔ ہوں بس پریشان ون تو بتاؤ جی کون ہے وہ عورت؟ چنانچہ اس نے پتہ بتایا اپنی ماں کا، پولیس والے آیا کہ چلو فوراً دو۔ اب ماں کو لے کر کے گئے دربار میں، وہاں موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے بچے کو اپنے چھاتی کے ساتھ لگایا، بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ ٹھیک، اب کیا کہتا ہے فرعون؟ یہ بچہ تیرے حوالے کر دیا جاتا ہے، حفاظت کی ذمہ داری تیری ہے۔ تو اللہ نے جس کے ذریعے سے قتل کروانے کا نظام چلایا اسی کے ذریعے حفاظت کا فیصلہ کروایا، اور تم کو وظیفہ بھی ملے گا، نگرانی بھی ہوگی، پولیس والے روز آ کر دیکھیں گے بچہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ادھر سے بچے قتل ہو رہے ہیں، جس سے بچنا ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، اور کس سے؟ اسی فرعون سے۔ اور جس کو قتل کرا جا رہا ہے وہ بیچارے معصوم تھے، ان کا کوئی قصور ہی نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے 40,000 یہودیوں کے بچے اسی خطرے میں مار دیے کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے، اور موسیٰ کی حفاظت گھر میں ہو رہی ہے۔ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ اپنی قدرت، اپنی رحمت، اپنی طاقت، یہ سارا قرآن میں دکھاتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے بھائیو، جب اللہ کی قدرت یہ ہے اور اللہ کی رحمت یہ ہے، اب اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم میری زمین پر رہو گے تو حکم میرے مطابق چلاؤ، زندگی میری مرضی کے مطابق گزارو، جو میں تمہیں کہوں گا وہ تمہیں کرنا چاہیے، اور جس چیز سے میں تمہیں روکوں گا اسے تمہیں رکنا چاہیے، جو میں تمہیں کرنے کو کہوں گا اس میں تمہارے لیے خیر، اور جس چیز میں تم کو بچنے کو کہوں گا اس میں تمہارے لیے شر ہوگا۔ بس جو کرنے کا حکم ہے اسی کا نام ہے فرض، اور جو بچنے کی چیزیں اسی کا نام ہے حرام۔ تو اللہ نے حلال بھی کیا اور حرام بھی کیا۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کے لیے تمام یہ سورسز پیدا کیے، اسی کو کہنے کا حق ہے کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سا کام کرنا ہے، کون سے کام سے بچنا ہے، کیونکہ حکم اسی کا۔ یہ کائنات خود نہیں بنی، اس کائنات کو اللہ کے علاوہ کسی اور نے نہیں بنایا، بنانے والا اللہ ہے اور اکیلا اللہ ہے۔ اب جب اس سے اللہ کے بنائی ہوئی کائنات ہے، اس کائنات پر رہ کر کے انسان کو ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے انسان زندگی گزارے۔ اور اگر کوئی انسان یہ چاہتا نہیں میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا، ٹھیک ہے، مرضی مطابق زندگی گزاروں گا مطلب جو مجھے مرضی میں وہ کھاؤں گا، جو مجھے مرضی وہ میں پیوں گا، جیسے مجھے مرضی ویسے کماؤں گا، جیسے مرضی ویسے خرچ کروں گا، جیسے مرضی ویسے میں کپڑے پہنوں گا، جیسے مرضی جو مجھے خوشی اچھا لگے گا میں وہ کروں گا۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک کام اور ضروری ہے، وہ یہ کہ وہ اللہ کی زمین سے نکل جائے۔ نیرن خدائسن زمین مز گھن تہ جائے یا جائے خدائسن پاتی مرضی سے کرتے ہیں، پھر جو مرضی سو کرو وہاں جا کر، اور بالکل نیچر کے مطابق ہے یہ اصول ٹھیک نیچر کے مطابق ہے۔ نیچر کیا کہتی ہے کہ صاحب آپ کے گھر میں کوئی آدمی آیا، آپ نے کہا اس کو ہم آپ کو اپوائنٹ کرتے ہیں اپنے گھر میں ملازمت کے لیے، ساسے گارج کام کریں، اس کے بعد پھر آپ نے کام طے کر دیا یم چھے کام، اور ان کاموں سے آپ پرہیز کرنا، گھر بد گھر پھر جن کی ہیں، لوگوں کے گھروں مت جانا، کسی نامحرم لڑکی کو مت چھیڑنا، چوری مت کرنا، ہاتھ اپنا صاف رکھنا، تنخواہ ہم تمہیں دیں گے، کھانا بھی تمہیں ہم دیں گے، جیسے گھر میں نوکر رکھتے، دکان پہ سیلز مین رکھتے ہیں، دفتر میں ملازم رکھتے ہیں، آپ نے ایک آدمی کو ملازم رکھا دفتر میں، اس کی ڈیوٹی بھی طے کر دی، اس آدمی نے کہا بھائی یہ غلطیاں مت کرنا آپ۔ اب اگر وہ ملازم یہ کہتا ہے کہ جناب جو ڈیوٹی آپ نے بتائی وہ تمہیں کرنے کو تیار نہیں، اور جن باتوں سے آپ نے کہا مگر وہ کروں گا میں ضرور، اور تنخواہ لوں گا آپ ہی کی، اور رہوں گا اسی دفتر میں، کون انسان اس کو دفتر میں رہنے دے گا؟ اور جس انسان نے کسی کو گھر میں رکھا، سنو بھائی یہاں یار گھر میں یہاں پیسہ بھی ہے، یہاں ہماری بیٹیاں بھی ہیں، یہاں ہماری لیڈیز مستورات بھی ہیں، اور یہاں بیمار بھی ہیں اس کو دوائی بھی چاہیے، سب بہت ہے، اور فیسلٹی بھی ساری ہیں یہاں، دیکھو تم کو ساری فیسلٹیز دی گئی ہیں، یہاں کچھ نزاکتیں بھی ہیں ان کی بھی رعایت کرنا، اسی گھر میں تم رہو گے، اس میں پیسہ بھی ہوگا گھر میں، خبردار پیسہ ادھر ادھر مت کرنا، یہاں چیزیں بھی بہت ہیں، چیز کا غلط استعمال مت کرنا، یہاں چیزیں بہت ہیں، چیز کی چوری بھی مت کرنا، یہاں گھر میں مستورات بھی ہیں، ان مستورات کی طرف بری نگاہ مت اٹھانا،
اور تم کو ساری سہولیات دی جائیں گی۔ یہ گھر کا نوکر اگر یہ کہے گا کہ جناب سہولیات سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، تنخواہ آپ کی لوں گا، کھانا اسی گھر میں کھاؤں گا، جو ڈیوٹی آپ نے بتائی وہ ڈیوٹی نہیں کروں گا، اور جن کاموں سے آپ نے بچنے کو کہا ان کاموں کو میں چھوڑوں گا نہیں، کون آدمی اس انسان کو گھر میں رہنے دے گا؟ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرمائے اے میرے بندو، میں نے یہ کائنات تمہارے لیے بنائی ہے، جتنی چیزیں تمہیں چاہیے تھی تم نے مانگی نہیں، میں نے ساری چیزیں یہیں سے دی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تمہیں چاہیے تھا، تمہارا زبان حال چاہتا یا اللہ ہمارے لیے یہ بھی ہونا چاہیے، وہ سارا میں نے دیا۔ تم کو کہاں پتا تھا کہ دنیا میں تمہیں جا کر کے آنکھ ہونی چاہیے؟ میں نے آنکھ بھی دی، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت بھی دی۔ تم کو کہاں پتا تھا تم دنیا میں جاؤ گے، مردوں کو عورتوں کی ضرورت پڑے گی، عورتوں کو مردوں؟ تمہیں کہاں پتا تھا دنیا میں تمہیں مکان بنانا ہوگا، کیونکہ تم ننگی آسمان کے نیچے دھوپ کے اندر اور سردی کے اندر زندگی نہیں گزار سکو گے۔ میں نے مکان بنانے کے تمام سورسز مہیا کر دی ہے، میں نے پتھر بھی پیدا کیے، لوہا بھی پیدا کیا، لکڑی بھی پیدا کی، مٹی بھی پیدا کی، ان تمام چیزوں کو جوڑ کر تم مکان بناتے ہو۔ اپنا مٹیریل کہاں سے لاؤ گے؟ سارا مٹیریل میں نے جمع کر دیا ہے۔ جن سے مکان بنتے ہیں مٹیریل سارا اللہ کا بنایا ہوا ہے، ورنہ انسان اپنا مٹیریل لا ہی نہیں سکتا۔ اگر مطلب انسان کہتے انسان اگر لکڑی اپنی لائے گا کہاں سے لائے گا؟ وہ اللہ کی بنائی ہوئی لکڑی ہے۔ انسان اگر پتھر اپنا لائے گا، مکان لائے گا کہاں سے؟ پتھر اللہ نے بنائے ہیں، استعمال کرتا ہے انسان۔ تو جب اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ ساری کائنات بنائی اور اس کائنات کے اندر رہ کر کے انسان زندگی گزارتا ہے، انسان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے اس کے بغیر کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ الا لہ الخلق والامر، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کی مرضی کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی، فیصلہ اسی کا چلے گا۔ جو اس نے کہا حلال وہی حلال ہوگا، اور اس نے کس چیز کو حرام کر دیا وہ حرام ہوگا۔ تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہیں عقل میں آئے یا نہ آئے، بہرحال فیصلہ اسی کا چلے گا۔ اور یہ بھی بالکل نیچر کے مطابق ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان بیمار ہو گیا اور وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا، تو ڈاکٹر کہتا ہے صاحب یہ آپ کو دوائی ہے اور یہ آپ کے لیے پرہیز ہے۔ وہاں پیشنٹ بھی نہیں کہے گا کہ جناب میں نے پہلے مجھے اللہ لاجک سمجھائیے، پھر مجھے پہلے فلسفی سمجھائیے کہ صاحب سنیے گوشت کے اندر تو بڑے فائدے ہوتے ہیں، آپ مجھے گوشت کیوں بند کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی آپ کو مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے، میں آپ کا معالج ہوں، میں جو چیزیں آپ کے لیے الاؤ کر رہا ہوں وہ چیزیں آپ کھائیں، جن چیزوں کی میں آپ کو پرہیز کر رہا ہوں آپ کو پرہیز کرنا ہوگا۔ گوشت میں بہت فائدے ہیں مگر آپ کے لیے مضر ہے، دہی میں بہت فائدے ہیں مگر تمہاری چھاتی کمزور ہے، تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ وہاں انسان سرنڈر کرتا ہے ڈاکٹر کے سامنے کہ جو ڈاکٹر کہے گا مجھے ماننا ہے، کیونکہ وہ اس کا ایکسپرٹ ہے، وہ اس کا ماہر ہے۔ وہ کہتا ہے تمہیں یہ دوائی کھانی پڑے گی، ہم کہیں گے جی بہت اچھا۔ وہ کہتا ہے تمہیں ان چیزوں کا پرہیز کرنا ہوگا، کہیں گے جی بہت اچھا، پرہیز بھی کروں گا۔ تو جو چیزیں کرنے کو وہ کہے گا انسان وہ کرتا ہے، اور جن چیزوں سے پرہیز بتاتا ہے انسان اس کا پرہیز کرتا ہے، چاہے کوئی کتنی مزیدار چیز کیوں نہ ہو۔ کہ صاحب نون چائے میری بڑی فیوریٹ ڈش مگر ڈاکٹر نے منع کر دیا، گوشت بہت پسندیدہ مگر ڈاکٹر نے منع کر دیا، کھانڈ مٹھائی کھانے کی بڑی عادت تھی مگر ڈاکٹر نے شوگر کی وجہ سے بین کر دیا، انسان مانتا ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانہ نے انسانوں کے لیے جو چیز بین کر دی اس کو کہتے ہیں حرام، اور جو چیز لازم کر دی اس کو کہتے ہیں فرض۔ اب اگر انسان کوئی راستہ انسان کے سامنے نہیں ہے کہ اس زمین پر رہ کر کے وہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارے، جو کچھ اللہ نے لازم کیا ہے وہ کرے، اور جو کچھ اللہ نے حرام کیا اسے بچے۔ اور اگر کوئی نہیں بچنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر فیصلہ کرے، وہ نکلتا کیوں نہیں خدا کی زمین سے؟ وہ اللہ کی زمین پہ بیٹھ کر اللہ کی بنائی ہوئی روزی کھا کر پھر اللہ کے نافرمانی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اللہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے مجھ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری نافرمانی کریں گے، دیکھتے ہیں کب تک برداشت کرو گے۔ تمہاری اولادیں تمہاری نافرمانی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کب تک برداشت کرو گے۔ تمہارے ملازم تمہاری نافرمانی کریں، دیکھتے ہیں کب تک تم برداشت کرو گے۔ اور تمہاری زندگی گزارتے ہو میری نافرمانی میں کبھی تم کو پکڑتا نہیں، میں پھر بھی کھلاتا ہوں تمہیں۔ اس میں کیا شک ہے؟ انسان اپنی آنکھ سے کتنی مرتبہ غلط دیکھتا ہے، جس کو اللہ نے منع کیا اللہ تعالیٰ فوراً ایکشن لے کر اس کی آنکھ کی لائٹ نہیں چھینتے۔ انسان اپنے کانوں سے کتنی مرتبہ وہ غلطیاں کرتا ہے جس کو اللہ نے کہا یہ مت کرنا، پر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فوراً بہرا نہیں بنا دیتے۔ انسان اپنی زبان سے کتنی مرتبہ غلط بات کہتا ہے جس کو اللہ نے منع فرمایا۔ قرآن کریم میں، حدیث میں اللہ فرما رہے ہیں اپنی زبان سے یہ باتیں مت بولنا، اور ہم اپنی زبان سے وہ باتیں بولتے ہیں، جھوٹ، غیبت، بد کلامی، تانا زنی، گانے، یہ سب زبان۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے گا میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔
ما یضمن لی ما بین لحییہ، جو انسان مجھے گارنٹی دے گا اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا اور اپنے ٹانگوں کے درمیان کے پورشن کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے گارنٹی دیتا وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا۔ ٹھیک، تو انسان اپنی زبان کا کتنی مرتبہ غلط استعمال کرتا ہے، پر اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت پھر بھی نہیں چھینتے، پھر بھی باقی۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں رہ کر کے انسان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے کہ خدا کی بات مان کر زندگی گزارے، اور جو اللہ نے حرام کیا اسے بچ کر کے زندگی گزارے۔ انسان کو کے لیے حرام کیا ہے کہ جو انسان زندگی کے جس سٹیج میں ہے، اس سٹیج میں اس کو سمجھنا ہے کہ یہاں میرے لیے حرام کیا کیا ہے۔ مثلا ایک انسان ابھی نابالغ ہے تو کہا جائے گا تم ابھی نابالغ ہو، تم ابھی معصوم ہو، تمہارے لیے نہ کوئی چیز لازم ہے نہ تمہارے لیے کوئی چیز حرام ہے، نماز پڑھو گے بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھو گے تو بری بات ہے، مگر جرم کوئی نہیں ہوگا۔ خدا نخواستہ چوری مت کرنا، لیکن اگر اس نے چوری کی تو یہ نہیں کہا جائے گا بہت خطرناک مجرم ہے یہ۔ اس بچے سے کہیں گے دیکھو تم گالی سیکھنے کی گالیوں کی عادت مت ڈالو، لیکن اگر اس نے خدا نخواستہ گالی دے دی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مجرم ہے، کیونکہ ابھی وہ معصوم ہے۔ اور جو ہی بچپن سے آگے نکل گیا، بالغ ہو گیا، تو بالغ ہونے کے بعد وہ اللہ کا سارا قانون اس کی طرف مخاطب، تم آج کے بعد بالغ ہو، تم اب بچے نہیں ہو، تم بالغ ہو گئے، اور بالغ ہونے کے بعد اب کچھ چیزیں تمہارے لیے لازم ہیں وہ تمہیں کرنی ہوگی، کچھ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں اس سے تمہیں بچنا ہوگا۔ جو چیزیں حرام ہیں ان کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ اسے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور جو چیزیں تمہارے لیے لازم ہیں ان کو سیکھنا ہوگا تاکہ تم وہ کر سکو۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ بیمار جو ہے وہ ایڈمٹ ہو گیا، اب وہاں ڈاکٹر جو کہیں گے وہ کرنا ہے، اور جو پرہیز بتائیں گے وہ پرہیز کرنا ہے۔ پرہیز بتائیں گے وہ سیکھنا ہے کہ کس چیز کا پرہیز بتایا گیا، سیکھنا بھی اور پرہیز کرنا بھی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اس ایمان والے کے لیے لازم ہے کہ جب وہ اب اس دنیا میں زندگی گزارے گا اللہ کو مان کر، اللہ کے نبی کو مان کر، تو وہ یہ سیکھے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور یہ بھی سیکھے کہ مجھے کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اصل زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے جو انسان جوانی میں قدم رکھتا ہے، اور جوانی میں جو ہی قدم رکھتا ہے اب اس کے بعد اللہ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ آگے جو زندگی ہے اس زندگی میں ہر سٹیج پر کچھ چیزیں لازم ہوں گی، کچھ چیزیں مثلا ابھی اس کا نکاح ہوا ہی نہیں تو ابھی حکم نہیں ہوگا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ ابھی نکاح ہوا ہی نہیں اس کا، ابھی یہ اس زندگی کے پہلے سٹیج میں ہے، ٹین ایج میں ہے، تو ابھی حکم ہوگا تم اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ اب تمہاری جوانی سے یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، چنانچہ آج ہماری جوانوں میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس جوان نے سوچا ہی نہیں کہ میں آج کے بعد میں بالغ ہوں، اب میں خدا کی زمین پر رہ رہا ہوں، مجھے خدا کے حکموں کے مطابق وہ سارے کام کرنے ہیں جو مجھ پر لازم ہیں، اور ان تمام چیزوں سے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، جن چیزوں سے بچانے کی ڈیوٹی میری خود کی ہے۔ اب بچانے والا بات خود کی ڈیوٹی ہے، اپنی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے جن طبقوں کے متعلق بہت زیادہ فکر تھی ان میں سے ایک اہم ترین طبقہ جوانوں کا تھا، اور بار بار اس کا اظہار فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اب 7 آدمی کو شمار کرنا ہے کون کون ہے یہ 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اب ان 7 آدمی کو بتانا ہے یہ کون کون سے ہیں، تو آج یہ بڑا شوق سے دیکھتا ہے کون کون سے 7 آدمی ہیں جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، اور یہ انسان بول دیتا ہے، سن بھی لیتا ہے، لیکن اس کو فیل محسوس نہیں کر پاتا۔ یہ کتنی اہم ترین بات ہے، کتنا بڑا انعام ہے یہ جس انسان کو یہ مل جائے گا، اور جس کو یہ نہیں ملے گا اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم چونکہ سن تو لیتے ہیں، بول دیتے ہیں، لیکن اس کو ٹھیک طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا نہیں پاتے۔ اگر ٹھیک طرح سے بٹھا پائیں گے جناب نیندیں اڑ جائیں گی، انسان ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں گزر سکتا ہے اگر انسان سوچنے لگا کیا ہونے والا ہے۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا، انسان ننگا ہوگا، جوتے بھی نہیں ہوں گے، کپڑا بھی نہیں ہوگا، کھانا بھی نہیں ہوگا، پانی بھی نہیں ہوگا، چلنا بھی ہوگا، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں، کہیں گفا نہیں، کہیں درخت نہیں، کہیں مکان نہیں، ننگا جسم ہے، سخت ترین دھوپ ہے، پسینے میں شرابور ہوں گے، بھوک لگے گی تو کھانا نہیں ملے گا، پیاس لگے گی تو پانی نہیں ملے گا، تھکاوٹ ہوگی تو بیٹھنے کی جگہ نہیں، موت بھی نہیں آئے گی، چلنا ہے، چلتے رہنا ہے، ہزاروں سال تک چلتے رہنا ہے، اور اسی تپتی ہوئی دھوپ میں قیامت کا سارا دور گزارنا ہے، 50,000 سال کا ایک دن۔ کہتے ہیں دنیا میں انسان کب سے ہیں؟ کہ آدم علیہ السلام سے،
آدم علیہ السلام سے اب تک کتنی لمبی ہسٹری معلوم ہوتی ہے، بہت لمبی، ابھی 10,000 سال نہیں ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے اب تک ابھی 10,000 سال نہیں ہوئے، کتنا لمبا لگتا ہے؟ تو جو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہاں رہنا وہی ہے۔ جن کو جنت میں جانا ہے وہ بھی وہیں ہوں گے، جن کو جہنم میں جانا ہے وہ بھی وہیں ہوں گے، اور وہ سارا دن گزارنا ہے وہیں ہے، ایک ہی دن ہے وہ۔ قرآن کریم میں 29ویں پارے میں صاف اللہ تعالیٰ شان و اشارہ فرماتے ہیں مقدار 50,000 سنہ، وہ ایک دن جس کی ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اور وہاں رہنا ہے۔ اور اس میں پیاس لگے گی تو کہیں پانی نہیں ملے گا، بھوک لگے گی کہیں کھانا نہیں ملے گا، چلتے رہنا ہے جوتا نہیں ملے گا، بدن میں تپے گا تو کپڑا نہیں ڈھانکنے کا موقع نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن لوگوں کے جسموں پر کپڑے کیسے ہوں گے؟ تو حضور فرمایا عائشہ وہاں کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ حضرت عائشہ معصوم ذہن، پاک صاف مزاج، کہتے حضرت وہاں لوگوں کو شرم نہیں آئے گی ننگے ہوں گے؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اللہ کا خوف اتنا طاری ہوگا کہ لوگوں کو یہ بھی خیال نہیں آئے گا ہم ننگے ہیں، تصور بھی نہیں آئے گا ہم ننگے پن میں ہیں۔ کس کو فرصت ہوگی دیکھنے کی یہ ننگا ہے؟ دوسرے کی سطح پر نظر بھی نہیں جائے گی۔ پریشانی کے عالم میں جناب پریشانی میں روز نے یہ خیال کہ ایکس کورس میں اک چاپن بیکس کورس میں بیاک چاپنے کو، یہ تو ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ لگا ہمارے پڑوس میں چھاپا پڑ گیا اور ایسی پریشانی ہو گئی میں آپ کو کیا بتاؤں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ شرم کی بات ہے۔ میں نے کہا کیا ہوں؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، ایسی پریشانی ہو گئی میں نے جلدی سے کپڑے لگائے، جب باہر نکلا تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ میں نے اپنی شلوار نہیں، میں نے اہلیہ کی شلوار لگائی ہے، اور میں کہا میں باہر کریک ڈاؤن میں کھڑا رہا اور 4-5 گھنٹے تک اسی حال میں رہا۔ انسان پریشانی میں یہاں پہنچ جاتا ہے، دھیان ہی نہیں رہتا اس پریشانی کے عالم میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اب انسان دیکھتا ہے یہ کون ہے 7 آدمی؟ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا پہلا انسان وہ جو حکمران ہوگا، مگر حکمران کون سا؟ ایسا حکمران، مثال میں بتا رہا ہوں جیسے حضرت عمر، ایسا حکمران جیسے ابو بکر صدیق، ظالم حکمران نہیں، عیاش حکمران نہیں، لوٹ کھسوٹ کرنے والے حکمران نہیں، وہ حکمران جو عادل ہوں۔ وہاں حدیث میں لفظ ہے امام عادل، وہ والا حکمران جو بے قرار رہتا ہو، انسانوں کو راحت ملنی چاہیے، جیسے حضرت عمر بن خطاب، جیسے حضرت ابو بکر صدیق، جیسے وہ حکمران تھے، پہلے نمبر پر حکمران آیا امام عادل۔ دوسرے نمبر پر وہ شاب، وہ جوان، دوسرے نمبر پر جوان کا نام آیا۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے دیکھ لو دوسرے نمبر پر نہ کسی عالم کا نام آیا، نہ کسی بزرگ کا نام آیا، نہ کسی سخی کا نام آیا، دوسرے نمبر پر نہ کسی حاجی صاحب کا نام آیا، نہ کسی تلاوت کرنے، اور دوسرے نمبر پر جوان کا نام آیا، کیونکہ جوان کو اپنی جوانی گندے کاموں سے بچانا بہت مشکل ہے، اور جو بچانے میں کامیاب ہو گیا اس کو اتنا بڑا انعام ہے۔ شاب صالح، پھر ہے نشا فی عبادت اللہ، جسے جوانی اس حال میں شروع کی، پاک صاف جوانی رکھی، اس میں داغ لگنے لے دیا۔ آج کے جوانوں کو یہ داغ لگتے ہیں اور آگے چل کر کے یہ داغ والی زندگی لے کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ قیامت ہے نا حدیث میں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن 5 باتوں کا جواب دیے بغیر تم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے، 5 باتوں کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے۔ اور 5 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے ڈیٹیل بتاؤ جوانی کیسے گزاری تھی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ وہیں سے بتائیں گے تمہاری جوانی کیسے گزری ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ فرمائے تم خود سناؤ تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری ہے۔ اب شباب ہی لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ابن آدم ہل نہیں سکے گا اپنی جگہ سے جب تک 5 باتوں کے جواب نہیں دے گا۔ ان 5 باتوں میں سے جواب بتاؤ جوانی کیسے گزاری تھی تو نے۔ انسان کو خود اپنی ڈیٹیل بتانی ہے اپنی، اور وہاں جھوٹ بول نہیں سکتا، غلطی کر نہیں سکتا۔ کیوں نہیں؟ انسان کو خود بولنا ہے سارا کا سارا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بھی ہے کیا انسان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا مگر وہ چل نہیں پائے گا، کرے گا کوشش کہ میں بتاؤں گا یا اللہ اس میں جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا یا اللہ استیس نہیں ہے، مگر وہ چلے گا نہیں، اس لیے کہ وہاں تو حق کی دنیا ہے، حق ہی بولنا ہوگا۔ اور اگر کوئی انسان جھوٹ بولنا بھی چاہے گا تو انسان کا جسم خود گواہی دے گا میں نے اپنے جسم کا غلط یوز کیسے کیا ہے۔ انسان کا جسم گواہی دے گا کہ میں نے اپنے جسم کا غلط استعمال کیسے کیا ہے، جس غلط کام کے لیے بھی کیا ہوگا، چاہے دفتر میں رشوت لینے کے لیے، یا پارک میں
کسی نامحرم سے ملنے کے لیے یا کسی ہوٹل میں غلط چیز پینے کے لیے، یہ ہاتھ گواہی دے گا جس ہاتھ سے شراب پی ہے، یہ ہاتھ گواہی دے گا جس ہاتھ سے چرس پی ہے، یہ ہاتھ گواہی دے گا جس ہاتھ سے نامحرم کے ساتھ ہینڈ شیک کیا ہے، یہ ہاتھ گواہی دے گا جس ہاتھ سے یہ رشوتیں لی ہے، یہ ہاتھ گواہی دے گا جس ہاتھ سے دکاندار نے غلط ریٹ لکھا ہے، یہ ہاتھ گواہی دے گا جس ہاتھ سے کسی پر ظلم کیا ہے، یہ ہاتھ گواہی دے گا جس ہاتھ کے ذریعے سے کسی کے خلاف غلط فیصلے لکھے ہیں۔ ہر انسان، یہ انسان کے پاس جو کچھ ہے یہ امانت ہے، یہ جوانی بھی امانت ہے، یہ کرسی بھی امانت ہے، یہ قلم بھی امانت ہے، یہ پیسہ بھی امانت ہے، اور ان کا جیسے بھی استعمال کیا جائے گا انسان کا جسم ایک ایک چیز کی گواہی دے گا۔ تو اللہ، ہماری زندگی جو سٹارٹ ہوتی ہے بالغ ہونے کی زندگی، بس وہیں سے اللہ تعالیٰ کے احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے جناب نا مجھے جوانی ہے زندگی، ابھی تو میں جیسے چاہوں گا ویسے عیش اڑاؤں گا، ایسے کہوں تو بہت اچھا، اگر تم ایسے ہی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی زمین سے آپ نکل جاؤ، اللہ کی بنائی ہوئی کی چیز آج کے بعد مت کھانا، مگر وہ کھائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ ایسے انسانوں کو کہ جو خدا کی زمین پر رہ کر کے خدا کے نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ان سے فرماتے ہیں یہ انسان نہیں، یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان جانور نہیں، جانوروں سے زیادہ بدتر۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے زیادہ بدتر۔ جانوروں سے زیادہ بدتر اس وجہ سے کہ جانورس منتش خدا تعالیٰ نے یہ صفت فرمود کہ جو اس پر احسان کرتا ہے اس کا احسان مانتا ہے۔ جانوروں میں بھی صفت اللہ نے صفت رکھی ہے کہ جو جانور پر احسان کرے گا اس کا احسان مانتا ہے، اس کا حکم بھی مانتا ہے۔ چنانچہ ہم نے بھی جانوروں کو دیکھا کہ جو مالک ہے وہ مالک جانور کو کہتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے، تو جانور بھی انسان کا حکم مان لیتا ہے۔ جانور گھاس کھانے کے لیے گیا، اس کا مالک شور مچاتا ہے، جانور واپس آ جاتا ہے، تو جانور بھی انسان کی بات ماننے لگتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ میرا مالک ہے۔ ہمارے ایک دفعہ مسئلہ آیا تھا، اب وہ فقہ کے سامنے سوال آتا ہے، کیا صاحب کہ جیسے کہتے ہیں نا مرغوں کو انجیکشن کرتے ہیں اور غلط فیڈ دیتے ہیں جس کی وجہ سے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسے ایک سوال آتا ہے کہ گایوں کو انجیکشن کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ دودھ زیادہ دیتی ہے۔ اب اس گاؤں دو اچھا جائز کہ ناجائز یہ بس انجیکشن کرنا ہو اچھا دو دن سے زیادہ، مگر اس پہ سوال یہ ہے کہ دودھ کیسے زیادہ دے گی؟ انجیکشن سے دودھ زیادہ پیدا ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، دودھ زیادہ پیدا نہیں ہوتا، دودھ تو جتنا ہے اتنا ہی ہے۔ انجیکشن کرنے سے اس گائے کے سسٹم میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے۔ کیا تبدیلی؟ گائے کچھ دودھ تو دیتی ہے انسانوں کو اور کچھ دودھ رکھتی ہے اپنے بچے کے لیے ریزرو، کچھ دودھ رکھتی ہے بچے کے لیے۔ یم دن میں سوری کڑت میں بچہ کرتا تھا ان کے نت کے، ٹھیک، اور جو ہی وہ دودھ نکالتے بچے کو لگاتے ہیں وہ فوراً دودھ دیتی ہے اسے، اور جو ہی وہ چیز الگ کرنا پاتے دودھ سننے دیونی۔ یہ گائے کا سسٹم ہے۔ دودھ دینے والے جانوروں کو اللہ نے مزاج یہ رکھا ہے کیا کہ جب تم دودھ دو گے کچھ بچا کر کے رکھنا، تم اپنے بچے کے لیے یہ خود غرض ہیں یہ سارا نکال لیں گے، ٹھیک۔ وہ جو گائے اپنا بچہ دودھ کچھ پکڑ کر کے رکھتی ہے روٹ کر کے، چنانچہ یہ عورتیں بتاتی بھی ہیں تب نہیں دود والان تو کھالان وہ چیز کہتے والان اس کھالان واپس، ٹھیک۔ انجیکشن کرنے کی وجہ سے دودھ کو کنٹرول کرنے کا سسٹم اس کا بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سارا دودھ باہر آ جاتا ہے۔ اب وہ سارا دودھ باہر آ گیا، باہر آنے کے بعد پھر اس بچے کے لیے کچھ نہیں بچا، ٹھیک۔ اب جب وہ بچہ چوستا ہے تو اس کا خون اندر سے آ جاتا ہے، اور جب خون آتا ہے تو خون آنے کی وجہ سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو خیر، اب اللہ نے کیا نظام بنایا؟ اللہ نے نظام بنایا کہ گائے دودھ تمہیں دے گی، کچھ رکھے گی اپنے بچے کے لیے، کچھ تمہارے لیے، زیادہ تر تم کو دے گی، تھوڑا سا اپنے بچے کے لیے رکھے گی۔ اور اب گائے کو کیسے پتا چلے گا مجھے اپنے بچے کے لیے کتنا رکھنا ہے اور انسانوں کو کتنا دینا ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے، اس سے غرض نہیں اس وقت۔ میرے بھائیو، اللہ جل شانہ نے جب جانوروں کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کنٹرول کرتے ہیں اپنے نظام کو، بس ٹھیک اسی طرح سے ہم انسانوں کے لیے اللہ نے قانون بنایا۔ کیا بنایا قانون؟ کہ دیکھو یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، ان سے اپنے آپ کو تم بچاؤ۔ اس لیے ہر ایمان والے کو چاہیے کہ مجھے ان تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو اللہ نے حرام کیے ہیں، اور اگر مجھے اس سے اپنے آپ کو بچانے کا ارادہ نہیں ہے تو بچانے کا ارادہ نہیں ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز مت کھاؤ، اللہ کی زمین سے نکل جاؤ۔ جب ہم گائے سے دودھ لینا چاہیں گے تو گائے کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، جب ہم اللہ کی زمین پر رہنا چاہیں گے تو اللہ کے حکموں کو بھی پورا کرنا ہے۔ اس لیے جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کا فیصلہ خود کریں۔ میرے بھائیو، اس وقت کی دنیا کا ماحول کیا ہے؟ اس وقت کی دنیا کا ماحول فحش کا ماحول ہے، گناہوں کا ماحول ہے،
بدکاریوں کے عام ہونے کا ماحول ہے، شراب کا ماحول ہے، اور ڈرگز کا ماحول ہے، ماں باپ کی نافرمانیوں کا ماحول ہے، فضول خرچیوں کا ماحول ہے، کمپٹیشن کا ماحول ہے، اور کمپٹیشن میں فیشنوں کے کمپٹیشن کا ماحول ہے۔ اس ماحول کے اندر اس جوان کو زندگی گزارنی ہے۔ اب تمہارے ماں باپ تم کو روک نہیں پائیں گے، تمہارے سکول والے تم کو روک نہیں پائیں گے، تم کو خود اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ اپنی حفاظت کرنے میں خود کامیاب ہوگے تو دنیا میں جو انعام ملے گا وہ تو اپنی جگہ ہے، کیا تمہاری مستقبل کی زندگی کامیاب زندگی گزرے گی۔ پھر اگر داغ والی جوانی سٹارٹ ہو گئی تو آگے ساری زندگی داغ والی گزرے گی، اور اگر تم نے اپنی جوانی کو داغدار نہ ہونے سے بچایا، میں وہی حدیث سنا رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا، اور ان 5 باتوں میں سے ایک بات یہ کہ جوانی کیسے گزاری تھی۔ تو انسان کو خود بولنا ہے میں اپنی جوانی میں نے کیا کیا غلطیاں کی، اور انسان جب خود بولے گا تو انسان نے اپنے جسم کو جس غلط کام کے لیے استعمال کیا، اپنے جسم کے جس حصے کو ہم نے کان استعمال کیے میوزک سننے کے لیے، ہم نے آنکھیں استعمال کی غلط ویب سائٹیں دیکھنے کے لیے، ہم نے ہاتھ استعمال کیے نامحرم سے ہینڈ شیک کرنے یا کچھ اور کے لیے، ہم نے زبان استعمال کی شراب اتارنے کے لیے، ہم نے پیسہ استعمال کیا دوسرے کسی بھی گندے کام کے لیے، تو ہوگا یہ کہ یہی تمہارا جسم گواہی دے گا۔ ہماری آنکھ بولے گی، ہماری زبان بھی بولے گی، ہمارا ہاتھ بولیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ اللہ اکبر۔ قرآن زندہ کتاب ہے اور ہر چیز کے بارے میں بتاتی ہے۔ دیکھیں بہت سارے وہ بچے جو بہت اچھے تھے مگر غلط لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے بری عادتوں میں پھنس گئے، ٹھیک، بہت سارے بچے بہت اچھے تھے اب ویب سائٹیں دیکھ دیکھ کر کے خراب ہو گئے، فیس بک چلا کر کے خراب ہو گئے، وہاں گندی چیزیں دیکھ دیکھ کر کے وہ بھی خراب ہو گئے بہت۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قیامت کے دن بندہ کہے گا یا اللہ میں بہت ٹھیک تھا، مجھے فلانی ویب سائٹ نے خراب کر دیا، مجھے فلانے دوست نے مجھے بگاڑ دیا، مجھے فلانی چیز نے، یا اللہ مجھے دکھا دیجئے وہ کرا تو میں لٹ مٹ، میں ان کو پاؤں سے رون دوں گا جس نے مجھے خراب کر دیا۔ کیا ان الذی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے عرض کریں گے کہ یا اللہ ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، یا اللہ وہ جن تھا یا انسان تھا، وہ ویب سائٹیں تھی یا دوست تھے جنہوں نے ہم کو غلط عادتوں میں پھنسا دیا، وہ ہمیں دکھا دیجئے، ہم ان کو رون دیں گے آج، اور میں ٹھیک تھا تمہیں کو رجب خراب۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، تو یہ پنن اتھن سے اپنے ہاتھوں کو کاٹو گے تم افسوس کرتے کرتے کہ میں فلانے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کی وجہ سے خراب ہو گیا، فلانی ویب سائٹ دیکھنے کی وجہ سے خراب ہو گیا، یہ فیس بک چلا چلا کر کے میں تباہ ہو گیا، یہ بری عادتیں مجھے لگ گئیں۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرُّسُولِ سَبِيلًا، یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلانی ایسے نے میں دوست بنومت، باسانہ فلانی سے وقت بھی اٹھمت، باسانہ فلانی سوسائٹی میں گمت، میں فلانی سوسائٹی میں نہ گیا، میں نے فلانے کے ساتھ کمپنی نہ رکھی ہوتی، میں کیا کہتا بہت اچھا تھا، پھر میں کالج میں جا گیا، وہاں میرا فلانا روم پارٹنر تھا، اس کی وجہ سے مجھے یہ بری عادتیں لگ گئیں، میں بہت اچھا تھا، میں کلیگ فلان جگہ چلا گیا، وہاں مجھے شراب پینے کی عادت لگ گئی۔ ایک دفعہ ایک پولیس والا میرے پاس آیا، کہنے لگا جی کیا بتائیں میں بہت اچھا تھا، میں تو تہجد بھی پڑھتا تھا، اس کے بعد میری ڈیوٹی لگ گئی فلان جگہ، اور وہاں وہ جو ہمارے ساتھ کلیگ تھا اس کے ساتھ رہتے رہتے پھر مجھے شراب کی بھی عادت لگ گئی۔ کہا وہ تہجد بھی گیا، وہ 5 وقت کی نماز بھی گئی، کہتا ہے اس کے بعد پھر کوئی گناہ ہی نہیں ہے ایسا جو میں نے نہ کیا ہو، اور سارا اسے نے مجھے کرایا۔ قرآن کی آیت یاد آ گئی، انسان پھر کہے گا اس نے مجھے کرایا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ آدمی ایک دوسرے کے خونی دشمن ہوں گے جو دنیا میں تھے دوست، مگر اس دوستی تھی گناہ کی دوستی، شراب کی دوستی، بدکاری کی دوستی، جوا کو کھیلنے کی دوستی، رشوت لینے کی دوستی۔ یہ جو دوستیاں ہوں گی، فراڈ کرنے کی دوستی، یہ جو گیم ہوتی ہیں، یہ جو پلان بنتے ہیں، اور یہ جو گروپ ہوا کرتا ہے کہ صاحب چرس بیچنے کی دوستی، چرس پلانے پینے کی دوستی، افیون چلانے کی دوستی، شراب آپس میں پینے اور پلانے کی دوستیاں، اسی طرح سے لڑکیوں کا پیچھا کرنے کی دوستیاں، رشوت کا کنٹرول، رشوت لینے اور دینے کی دوستیاں، یہ جتنی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن ساری تمہاری دوستیاں دشمنیاں ہوں گی اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے تم، کہ میں تو ٹھیک تھا اس نے مجھے خراب کر دیا۔ وہ دوستیاں شروع ہوتی ہیں جوانی سے۔ تو جو حضرات جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بار بار سمجھیں آج کے زمانوں کے لیے مشکل ترین دور ہے، جس مشکل دور میں ان کو اپنی جوانی گناہوں سے بچانی ہے۔
آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، خیالات کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت اور اپنی سوری باڈی کی حفاظت مشکل ہے، یقیناً مشکل ہے، مگر کرنے والے آج بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ اور ایسی ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں، ایسے نوجوان بچے بھی ہیں، ایسے نوجوان بچے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم کو تو حضور کی زیارت ہو گئی، اور ایسے نوجوان بچے بھی ہیں جو کہتے ہیں کوئی گناہ ہی ایسا نہیں جو ہم سے نہ ہوا ہو۔ ایسے نوجوان بچے بھی ہیں کہ جو ایک ایک چھوٹے چھوٹے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حرام چیزوں سے، اور ہر ماحول میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ باہر کے شہروں میں، باہر کے ملکوں میں بھی۔ یہاں کشمیر کے نوجوان اتنے قابل فخر جوان ہیں، یہیں سری نگر شہر کا ایک لڑکا جرمنی میں ہے، اور وہاں سے وہ بتاتا رہتا ہے کہ آج میں نے اتنوں کو کلمہ پڑھایا، آج میں نے اتنوں کو نماز سکھائی، اور اس کا ایوریج تقریباً رہتا ہے ہر ہفتے میں ایک نہ ایک کو ضرور مسلمان بناتا ہے، اور رہنے والا ہی شہر کا ہے، اور جرمنی فرانکفرٹ میں ہے یا میونخ میں ہے۔ غرض یہ کہ ایسے جوان بھی ہیں، اور ایسے جوان بھی ہیں جو ہیں یہاں اپنے گھر کے اندر وہ کرتے ہیں۔ اللہ امان الحفیظ، میرے پاس وہ نوجوان آیا اور اس نے روتے ہوئے کہا، منہ بند کر کے روتے ہوئے کہا، میں چہرہ نہیں دکھا سکتا کیونکہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کیا غلطی ہو گئی ہے؟ واللہ عالم کیا غلطی ہو گئی، کہا بس کنٹرول نہیں کر سکا اور اپنی بہن کے ساتھ غلطی ہو گئی۔ یہاں یہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کریں، یہ سوچ کر کہ یا اللہ آپ نے مجھے جوانی دی، مجھے پوری باڈی دی، مجھے اندھا نہیں بنایا، مجھے بہرا نہیں بنایا، مجھے گونگا نہیں بنایا، میں اب نارمل مجھے نہیں پیدا کیا، مجھے سب کچھ نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں، اب مجھے اپنی جوانی کی خود حفاظت کرنی ہے۔ کامیاب ہوگا وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی کو ان داغوں سے بچایا، خصوصاً اس ایسے اندھے ماحول میں جس میں فیشن، اور فیشنوں میں انسان یہ بھی نہیں عقل بھی استعمال نہیں کرتے۔ مثلا فیشن چلایا گیا صاحب، پھٹی ہوئی سکن ٹائٹیں پہننی ہے، عقل سے پوچھیں گے یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے کہ آپ کپڑا نیا خریدیں مگر زبردستی پھاڑ دیں اس کو؟ کیوں صاحب فیشن یہی ہے۔ فیشن کیا ہے کہ پھٹا ہوا ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا کپڑا صحیح صاف ہوا تو آپ بیکورڈ ہیں، اور اگر پھٹا ہوا تو آپ فارورڈ ہیں۔ اس کا مطلب فیشنوں کے ذریعے سے انسانوں کا سوچ بھی بدل دی جاتی ہے، اور انسان سوچ کا بھی اپنی استعمال نہیں کرتا ہے۔ کیا کپڑا تو خریدتا تھا انسان صحیح سالم صاف شفاف، وہ کہتا ہے نہیں صاحب پھٹا ہوا مجھے چاہیے، صحیح والا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ فیشن وہی ہے۔ اس کا مطلب فیشنوں کے ذریعے سے انسان کی سوچ بھی ختم کر دی جاتی ہے کہ ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، جو آپ ہمیں بتائیں گے وہ ہم وہی کریں گے۔ اگر آپ کو کل کو کہیں گے ننگے تو ایسا بھی ہوگا، وہ تو آنے والا ہے فیشن۔ برطانیہ میں ایک ہوٹل ایسا بنایا گیا جس ہوٹل میں صرف ننگے انسانوں کو آنا ہے، اور وہاں وہ جو سٹاف ہے وہ بھی سارے ننگے ہیں، اور وہ جو بیرے ہیں وہ بھی سارے ننگے ہیں، اور اندر جو آدمی کا وہ بھی ننگا ہی آئے گا، کپڑا پہن کر کو کوئی نہیں آئے گا۔ یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور وہاں بکنگ چل رہی ہے، تو فی الحال 30 سال تک کی بکنگ ہو گئی ہے، اور آگے ابھی بکنگ فی الحال نہیں ہوگی، دور وہ شروع ہو گیا۔ 30 سال تک کی بکنگ ہو گئی، اس کے بعد پھر انہوں نے روزانہ جو شیڈول بنایا کہ روزانہ کتنے آدمی ہمارے ہوٹل میں آئیں گے، تو 30 سال تک کی بکنگ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اگلی بکنگ جو ہے وہ فی الحال سٹاپ کر دی گئی، دور وہ آ رہا ہے۔ یہ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ آپ نے قیامت تک پیش آنے والی تمام خرابیوں کو پہلے ہی بتا دیا ہے، کیا کیا ہونے والا ہے۔ اور وہ خرابیاں اس لیے بتائی، دراصل وہ وارننگ ہے، دراصل وہ انتباہ ہے کہ دیکھو ایسے حالات آئیں گے، اور تم کو وہ لگے گا اچھا ہے مگر وہ اچھا نہیں ہوگا، وہ زہر ہوگا۔ چنانچہ آج ماڈرنٹی کے نام پر اور ترقی کے نام پر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اس آگے بڑھنے کے نام پر کیا کیا سکھائیں گے؟ خدا کوئی چیز نہیں، نبی کوئی چیز نہیں، اخلاق کوئی چیز نہیں، حلال حرام کوئی چیز نہیں، انسان کو جس چیز کی چاہت ہو وہ پورا کرنا چاہیے، اس میں پابندی کہیں نہیں ہونی چاہیے۔ کیا صاحب ماڈرن طائف ہے، زمانے کے تقاضے ہیں، یہ زمانوں کے تقاضوں کا نام لے کر کے کہ حراموں کو حلال کرائیں گے، خدا کا انکار کریں گے، زمین خدا کی زمین پر رہ کر۔ اس ایسے ماحول، ایسے دور میں ہم زندگی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا، فرمایا تھا سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے مسلم شریف، اس میں حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں لائی جائیں گی جو تم نے تمہارے باپ دادا نے سنی بھی نہیں ہوں گی، ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تمہارے باپ داداؤں نے سنی بھی نہیں ہوں گی وہ باتیں، اور وہ تمہارے سامنے لائی جائیں گی۔ خبردار اس گمراہی میں اپنے آپ کو مبتلا مت ہونے دینا، ایاکم، خبردار بچ کر کے رہنا، لا یضلونکم، خبردار وہ تم کو گمراہ نہ کرنے پائیں، ایسی باتیں آئیں گی۔ چنانچہ آج نئے نئے نظریات آتے ہیں۔ کیا صاحب نئے نظریات ہیں؟ عورت و مرد دونوں برابر ہیں،
بہت اچھا برابر ہیں، تو ایک بچہ عورت پیدا کرے، دوسرا بچہ مرد پیدا کرنا چاہیے پھر جب برابر ہیں کہ صاحب مساوات مرد و زن۔ اسلام مساوات مرد و زن نہیں مانتا، اسلام عدل کا قائل ہے، اسلام کہتا ہے انصاف۔ مرد کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ جو اس کی باڈی کی حالت ہے اس کی ذمہ داری وہ ہے، اور عورت کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ جیسے ایسے باڈی ہے ویسے اس کی ڈیوٹی ہے۔ انصاف عدل کا قائل ہے، مساوات کا نہیں۔ کیوں دفتر مساوات کے ساتھ نہیں چلتا؟ کیوں نہیں کہتے اب دفتر میں افسر اور ملازم دونوں برابر ہیں؟ وہاں کیوں کہتے ہیں اپر ہینڈ رہے گا؟ ایسے ہی مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، اور یہ عورت کی توہین نہیں ہے، مگر آج ساری دنیا میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ جب مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اس کے برے نتائج کے لیے تیار رہنا۔ چنانچہ انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنی بدکاریاں نہیں ہوتی تھی جتنی آج، انسانی تاریخ میں کبھی اتنے زناکاریاں نہیں جتنی آج اس ماڈرن دور میں، انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنے رضامندی سے زنا کبھی نہیں ہوتے تھے جتنے آج، اور زنا بالجبر اتنے کبھی نہیں ہوتے تھے جتنے آج۔ آج کی مہذب دنیا میں جس طرح سے قتل و غارت گری ہوتی ہے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ تو نئے نئے نظریات آئیں گے، اور نئے نظریات کی وجہ سے گمراہی سے اپنے آپ کو بچانا، کہتے ہیں نا حلال و حرام کے فیصلے آج کے زمانے کے تقاضے سامنے رکھ کر کرنے چاہیے۔ اس زمانے میں خنزیر گندا ہوتا تھا، اس لیے اس کو حرام کر دیا گیا۔ آج جو خنزیر فارم میں پلتا ہے، یہ فارم میں پلتا ہے، اس لیے آج کا خنزیر حرام نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں صاحب وہ زمانہ بیکورڈ زمانہ تھا، اور خنزیر جو ہے وہ اس میں ہوتا تھا، لہذا حرام کر دیا گیا۔ آج فارموں پہ پلتا ہے، فرانس میں فارموں میں خنزیر اس طرح پلتے ہیں، اس لیے آج کا خنزیر بہت صاف شفاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شروع کر دیا، اس کے بعد آ گیا سوائن فلو آ گیا، کہنے لگا نہیں صاحب خنزیر سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ قرآن نے تو پہلے ہی کہا تھا۔ یہ میرے بھائیوں، اللہ کا دین حق ہے، سچ ہے، اور اس کائنات میں اللہ نے ہی اپنا دین چلایا، اسی نے بنایا، اسی کا دین چلے گا۔ جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہے۔ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ آج کے ماحول میں اپنے خیالات کو برائیوں سے بچانا، اپنی جوانی کو برائیوں سے بچانا، اپنی عادتوں کو بری باتوں سے بچانا، اور اپنے کردار کی حفاظت کرنا، یہی آج کے جوان کے لیے سب سے بڑا اہم ترین مسئلہ۔ اور اس کے بعد پھر جن گھروں کے اندر یہ جوان نسل ہے، وہ گھر والے سوچیں کہ اللہ نے تم کو اولاد عطا فرمائی ہے، دیکھو ان کو جن کے اولادیں نہیں ہوتی ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں، کہ صاحب اب کرائے کے مایوں سے بھی بچے لے رہے ہیں۔ سروگیسی مدر نکل گئی نہیں کہ صاحب کرائے کی ماں سے بچہ پیدا کریں گے، ہسپتالوں سے بچے۔ اللہ نے تم کو اولاد عطا کی ہے، اس اولاد کی ذمہ داریاں تم پر جیسے اس کی صحت کی ہیں، جیسے تعلیم کی ہیں، ویسے اس اولاد کی ذمہ داری تم پر یہ بھی ہے کہ یہ اولاد دیندار بنے۔ اس وقت یہاں کے لوگوں کا حال بے انتہا زیادہ خطرے میں ہے کہ یہاں کے والدین کی اکثریت اپنی اولاد کے کردار اور دینداری کے بارے میں آنکھ بند کر کے بیٹھی ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کس حال میں جا رہے ہیں، خصوصاً وہ جو یہاں سے باہر کے ملکوں، باہر کے شہروں میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان بیچاروں کا ایمان، ان بیچاروں کا کردار، ان بیچاروں کی سب خطرے ہی خطرے میں ہے۔ اور ایسی خطرناک صورتحال ہے، یہاں کے کتنے بچے باہر جا کر ٹیکے لگاتے ہیں، یہاں کے کتنے بچے باہر جا کر کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، شرک کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، یہاں کے بچوں کو باقاعدہ وہاں سوریہ نمسکار کراتے ہیں، یہاں کے بچوں کو باہر جا کر کے مورتی کے سامنے پوجا پاٹ کراتے ہیں، اور کہتے ہیں کہتا ہوں چوبینمٹ ایڈمیشن، اس لیے وہ کہتا ہوں یہ دین مذہب، یہ دین وین مت۔ اور اس کے بعد یہ تو ہے عقائد کے معاملہ اور کردار کے اعتبار سے اللہ اکبر، کن بری حالتوں میں یہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں اللہ۔ اور یہاں کے والدین اپنے بچوں کو یہ تو پوچھیں گے پیسہ تو نہیں ختم ہوا، صحت ٹھیک ہے، کھین چنچا ٹھیک، مگر یہ کبھی نہیں پوچھیں گے تم نے بری عادت تو نہیں سیکھی، تم برائیوں میں تو نہیں پھنس گئے، تم کسی لڑکی کے چکر میں تو نہیں آ گئے، تم نے شرابیں تو نہیں پی ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں کشمیر کے نوجوان نسل جو باہر کے شہروں میں ہیں یا باہر کے ملکوں میں ہیں، وہیں کے نوجوان لڑکے حالات سناتے رہتے ہیں کہ یہاں کا حال کیا ہے جو کشمیری نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ہے۔ اس میں بھوپال، بنگلور، مدراس، چنئی، پونا، اعظم گڑھ، جہاں جہاں بھی کشمیر کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پڑھنے کے لیے گئے ہیں، وہاں کے ان کا برا حال، اس میں بعض بہت اچھے لڑکے بھی ہوتے ہیں، وہ بیچارے دکھ کے ساتھ وہاں سے سناتے رہتے ہیں کہ جی یہاں لڑکیاں کیا کر رہی ہیں اور لڑکے کیا کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی جیسے تعلیمی فکر کرتے ہیں ویسے ان کے کردار بچانے کی بھی فکر کریں۔ یہ مت سمجھیں ابھی جوانی ہے کرنے دو جو کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے آج ہی صبح لڑکا فون کر رہا، کہنے لگا جی کیا بتائیں ہمارے فلانی جگہ کی اتنی یہاں بچیاں ہیں اور وہ ساری اتنی خراب ہو گئی ہیں، ان کے والدین سامنے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا تو میں سواس آنا، اس پہ توجہ مت دو۔ ایسی حصیں ختم ہو گئی۔ جب حص ختم ہو جاتی ہے
کہ صاحب آپ کو ڈگری زیادہ اہم ہے یا آپ کی بیٹی کا کیریکٹر زیادہ اہم ہے؟ آپ کی نظروں میں ڈگری زیادہ اہم ہے، اور وہ ڈگری کا کاغذ کا ورقہ ہے، قابلیت کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ قابلیت پیدا ہوگی محنتوں سے، محنت بچے کرتے نہیں ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں فیشن میں، وہ لگے ہیں آوارگیوں میں، وہ لگے ہیں ڈرگز میں، اس لیے قابلیت بھی پیدا نہیں۔ تو تمہیں قابلیت ہے، کاغذ کے ڈگریاں ہیں۔ بہرحال جن کے گھروں میں اولادیں ہیں، اولادوں کو اپنی امانت سمجھیں، ان کی صحیح تربیت کریں، اور جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اسی میں آپ کے لیے کامیابی ہے، اور ہمارا مستقبل اسی سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ ہمارا اگلا مستقبل ہماری نئی نسل ہے۔ یہی نئی نسل کل ہمارے حکمراں بنیں گے، یہی ٹریڈر بنیں گے، یہی ہمارے افسر ہوں گے، یہی ہمارے ملازم ہوں گے، یہی ہمارا لیبر ہوگا۔ آج کی نوجوان نسل کل کا مستقبل ہے۔ اگر یہ بگڑی ہوئی ہوئی تو ہمارا مستقبل خراب ہوگا، سماجی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، اور ہماری نسل اگر سدھر جاتی ہے تو ہمارا مستقبل بہتر ہوگا۔ اللہ جل شانہ ان باتوں کو بولنے والے کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے بھی مفید بنائے، نفع کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ یہاں ابھی اذان بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی اذان ہوگی، پھر سنتیں پڑھیں گے، پھر دوسری اذان ہوگی، اور پھر اس کے بعد خطبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی دعا کریں گے۔ آپ حضرات دو زانوں بیٹھیں اور درود شریف پڑھیں اور دعا کریں۔ اللہ ہمیشہ اپنی بندوں کی بات سنتا ہے، ہمیشہ حدیث میں موجود ہے، کبھی مت کہنا اللہ نہیں سنتا ہے، کبھی مت کہنا اللہ نہیں سنتا، مگر